السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو آزاد کشمیر سے بہت اہم ڈیولپمنٹ دینے والا ہوں. یہ اب تک کی بریکنگ نیوز ہے اور جو چیزیں اب تک طے پائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مذاکرات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیچ میں ہوئے ہیں. دیکھیں، جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات میں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں تو بہت لوگ تنقید کرتے ہیں. دیکھیں، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، انہی کو پیچھے ہٹانا پڑے گا نا. انہی کو کہنا پڑے گا کہ ہمیں ہمارے حقوق واپس دیے جائے. سیاستدانوں کے پاس تو اختیارات ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس حقوق ہیں، نہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو جس نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ اسی کے ساتھ مذاکرات کریں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں پہ قبضہ ہوا ہے وہ آپس میں مذاکرات کرتے رہیں اور انہیں لگے کہ قبضہ چھوٹ جائے گا. تو جنہوں نے قبضہ کیا مزاحمت بھی ان کے خلاف ہوتی ہے اور پھر بعد میں بات چیت کر کے انہی کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے. بہرحال یہ جو عاصم منیر صاحب کے نمائندگان یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان ہیں، ان کے بیچ میں مذاکرات ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے. اب تک جن چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سے پہلے شاید آپ کو کسی میڈیا نے اس کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا اور یہ ڈیولپمنٹ ابھی جاری ہے. اور اگر یہ چیزیں جو فائنل ہو چکی ہیں آلموسٹ، ان کی اپروول آ جاتی ہے، اور فائنل اپروول آپ جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اوپر سے ٹاپ سے آئے گی. اگر یہ فائنل اپروول آ جاتی ہے تو اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی اور پھر آپ آزاد کشمیر کے اندر کچھ اور دیکھیں گے. تو آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی محنت رنگ لائی ہے. جو چیزیں جن پہ معاملہ طے پا گئے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سیٹیں کم کی جائیں گی. جو مہاجرین کی نشستیں رکھی گئی ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں اور ان کا الیکشن کروایا جاتا ہے زیادہ تر پنجاب میں، اور اسی الیکشن کی کمپین پی ایم ایل این کر رہی ہے. یہ 12 سیٹیں تھیں. ان سیٹوں کو 4 سے 6 کے بیچ میں لانے کے لیے مذاکرات ہوئے ہیں اور یہ 2 تجاویز موجود ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو فلیکسیبلٹی دکھائی، میرے خیال میں اس میں 4 سیٹیں رہ گئی ہیں اور 6 سیٹیں دوسری جانب سے کہا جا رہا ہے. یہ بات پہلے بھی سامنے آئی تھی تو اب دوبارہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ سیٹیں کم کی جائیں گی. نمبر 1 تو یہ ہے. نمبر 2، شوکت نواز میر صاحب واپس پہنچائے جائیں گے آزاد کشمیر میں اور انہیں باقاعدہ رہائی کا طریقہ کار بھی ہو جائے گا، ان کو رہا بھی کر دیا جائے گا. تو ایک تو شوکت نواز میر صاحب کے حوالے سے بھی یہ ڈیولپمنٹ ہے. اور کچھ انفارمیشن جو ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی وہ یہ بتا رہی ہے کہ جہاں انہیں رکھا گیا تھا راولپنڈی میں، وہاں سے انہیں کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں شوکت نواز میر صاحب منظر عام پہ ہوں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 4تھ شیڈول کے اندر جن جن کے نام ڈالے گئے اس کا خاتمہ کیا جائے گا اور فورسز کی بڑی تعداد میں واپسی ہو جائے گی آزاد کشمیر سے، جس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے فوری طور پہ. اگر یہ فائنلی یہ ڈرافٹ جو ہے اس کی دونوں طرف سے اپروول ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے تو کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے کر دیا ہے اور بہت ساری چیزوں پہ اتفاق رائے پہلے بھی موجود تھا. اور ایک اور چیز جو اس کے اندر ہو رہی ہے وہ یہ کہ الیکشن مؤخر کیا جائے گا. یہ ایک ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ الیکشن کو لگ بھگ 45 دن کے لیے آگے کیا جائے گا، کیونکہ جب آپ نشستیں کم کریں گے تو پورے الیکشن کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی اور پھر کمپین بھی نہیں ہو سکی ابھی تک آزاد کشمیر میں. نون لیگ کو تو انڈے پڑے ہیں، انہیں تو وہاں دھکے پڑے ہیں. نون لیگ والے بیچارے 50 60 بندوں کی ریلیاں نکالتے ہیں راولپنڈی میں اور وہ وہاں پہ ٹک ٹاک بنا کے وہ بتا رہے ہیں جناب ہم نے تو کمپین چلائی ہے. تو نون لیگ کی جو ٹوٹل کمپین ہے وہ آزاد کشمیر سے باہر ہے. آزاد کشمیر کی باؤنڈری کے اندر وہ داخل ہونے کی انہوں نے جرت بھی نہیں کی اور جو لوگ وہاں پہ نکلے ان کو وہیں پہ دبا دیا آزاد کشمیر میں خواتین نے اور بچوں نے. انہوں نے انڈے اور ڈنڈے مار مار کے بگایا. انہوں نے کہا جی یہاں پہ ہم کمپین نہیں کرنے دیں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. وہ جو فیصل راٹھور وزیر اعظم ہے اس کو چور چور کے نعرے لگ گئے، انڈے بھی پھینکے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہو رہی ہیں. ایسے ماحول میں الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو الیکشن جو ہے اس کو مؤخر کیا جائے گا اور اندازہ یہ ہے کہ 45 دن تک الیکشن آگے کیا جائے گا. ابھی تک جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی خود سے الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کے نام دے دے اور وہ یہ بتا دیں، کیونکہ ان کے بہت سارے لوگوں نے جو سٹیج پہ بھی موجود رہے ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی تو اپنے اپنے حلقوں سے جمع کروائے ہوئے ہیں. اور اس وقت جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سچویشن ہے، یعنی 45 ٹوٹل سیٹیں ہیں تو ان میں سے 12 آپ نکال دیں تو پیچھے آزاد کشمیر کے اندر جو بچتی ہیں وہ 33 نشستیں ہیں. اور ان میں ابھی میں کچھ وہاں جو جرنلسٹ ہیں، لوکل جو لوگ ہیں وہاں ان سے بات چیت کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں 33 میں کہیں پہ بھی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا مسلم کانفرنس وہ فیورٹ نہیں ہے. وہ اگر بہت بھی زور لگائے، اسٹیبلشمنٹ ان کا ہاتھ پلہ ڈلوا بھی دے تو وہ بہت کوشش کر کے سارے مل کے 10 سیٹیں جیت جائیں تو بہت بڑی بات ہے. یعنی اس میں 20 سے زائد سیٹیں جیتنا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے امیدواروں کے لیے
بہت آسان رہے گا اگر وہ اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں تو، اور الیکشن مؤخر ہو جاتا ہے تو، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کی شرط ہے۔ اگر الیکشن مؤخر نہیں ہوتا تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پھر دھوکہ ہے سارا۔ یہ دھوکہ اس لیے ہے کہ کسی طرح الیکشن کروا لیے جائیں، اور الیکشن ہونے کے بعد دوبارہ سے پھر گند ماریں گے، پھر بندے پکڑیں گے، پھر سے مقدمات دوبارہ کھول دیں گے اور سب کو قابو کرنا شروع کر دیں گے، بڑے پیمانے پہ آپریشنز ہوں گے، تو وہ تو دھوکہ ہے اگر یہ الیکشن ملتوی نہیں ہوتے تو۔ اگر یہ الیکشن آگے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بڑا سمارٹلی اپنی طاقت کو، عوامی طاقت کو استعمال کیا ہے اور اپنے مطالبات منوا لیے ہیں۔ میتوں کی واپسی کا ایک مطالبہ تھا کہ جو لوگ شہید ہو گئے تھے، کیونکہ 42 افراد کی شہادت کی لسٹ جاری کی ایک دن پہلے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے، کہ یہ وہ ہمارے لوگ ہیں جو الگ الگ اضلاع میں اس ساری تحریک کے دوران شہید ہو گئے۔ اب وہ جو 42 افراد ہیں ان کی میتوں کی واپسی کا ایک مطالبہ تھا، جو امانتاً دفنائی گئی ہیں وہ میتیں بھی واپس کی جائیں گی سرکار کی جانب سے تابوتوں میں رکھ کے۔ تو یہ مطالبہ بھی تسلیم کیا گیا ہے جب دو طرفہ بات چیت ہوئی، اور مقدمات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ جتنی جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں دہشت گردی کے اور الگ الگ قسم کے شرپسندی کے، تو یہ مقدمات کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، اور یہ جو کالعدم تنظیم بنا دی گئی ہے یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، اور صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، اس کا ایک مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ تو ایک ایسا خواب ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، لیکن آزاد کشمیر کے لوگ اگر صاف اور شفاف الیکشن کروا لیں اور وہ نتیجہ لے لیں جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، تو پھر آزاد کشمیر کی قسمت بدل جائے گی۔ کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر یا وہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی سرکاری ملازم عوام کی قسمت کے ساتھ نہیں کھیل پائے گا۔ کاروباری زندگی بحال ہو جائے گا اور فوڈ سپلائی چین بھی بحال ہو جائے گی۔ ان چیزوں کے اوپر ناظرین اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے، اور اکا دکا چیزیں جن پہ ڈسکشن ابھی جاری ہے، اگلے چند گھنٹوں میں کوئی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے، اور ایک آدھے دن کے اندر اس کی اپروول آنے کے بعد آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیں گی۔ جو سرکار ہے اس کی کوشش یہ تھی کہ 27 تاریخ کو ہی الیکشن کروایا جائے اور اسی ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائے، لیکن الیکشن کا ماحول بنا ہی نہیں، نہ الیکشن کے لیے حالات سازگار ہیں، اور نہ ہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ یہ مان رہے تھے۔ اب اگر الیکشن آگے جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف بھی الیکشن لڑے گی، وہ بہت مقبول ہے۔ پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر اپنے مطالبات تسلیم کروا لیتی ہے اور پھر الیکشن میں جاتی ہے تو ان کے پاس 42 شہداء کی لاشیں بھی ہیں، اور جو ان کا ایک سینٹیمنٹ آئے گا لوگوں کا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جو جتنا مرضی زور لگا لے، سیکٹر کمانڈر بھی اوپر سے لے کے نیچے تک سب زور لگا لیں، وہ نہیں الیکشن وہاں پہ پھر جیت سکیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک پولیٹیکل فیس سیونگ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ پولیٹیکل فیس سیونگ تو کرنی ہوگی نا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مذاکرات کیے براہ راست جاگ کے ساتھ یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ یہ فوج کے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گا، وہ بیچارے چھپ چھپ کے گن ڈالتے ہیں تو وہ سامنے تو نہیں آ سکتے، تو وہ فیس سیونگ کے لیے پولیٹیکل پارٹی لے کر آئیں گے، اور اس میں جو نام آ رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آ رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہی ہے کہ کچھ بھی کر کے بلاول کو حکومت بنا کر دی جائے آزاد کشمیر میں۔ بہرحال نون لیگ کا تو پتہ صاف ہے، پیپلز پارٹی کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور عوام نے، جو آزاد کشمیر کی عوام ہے، انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹ کر اپنے مطالبات منوانے کے قریب انہوں نے پہنچا دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو۔ انہوں نے سوچا تھا لوگوں کو توڑ دیں گے، لوگوں کو بھوکا رکھیں گے، لیکن لوگوں نے گزارا کیا ہے، اور لوگوں نے کس کس طرح گزارا کیا یہ آنے والے دنوں میں آپ کو چیزوں کا پتہ چلے گا۔ جب گندم نہیں تھی، جب خوراک کی فراہمی بند تھی، جب سپلائی چین بند کر دی گئی تھی، جب کاروباری زندگی معطل کر دیا گیا تھا، تو لوگ کیسے گزارا کرتے رہے، کس طریقے سے لوگوں نے قربانی دی، کیسے وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، اس کے لیے بہت ساری سٹوریز آپ کو فیوچر میں پتہ چلیں گی۔ ابھی تو مقامی میڈیا کو منع کیا گیا نا کہ آپ نے بات ہی کوئی نہیں کرنی، آپ بات کر ہی نہیں سکتے، لیکن مستقبل میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلیں گی جس سے پاکستانی سیکھ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے باہر نکلنا ہے تو اس کا رستہ کیا ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب آ جائیں ذرا فضل الرحمان صاحب والے ایپیسوڈ پہ۔ فضل الرحمان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کو ایسا لگ رہا ہے وہ شور زیادہ بچا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں ابھی۔ وہ ایک کنونشن تھا ان کا وکلا کا، صبح وہاں پولیس چلی گئی، رولا ڈال دیا، جناب پولیس آ گئی، پولیس آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارے سوشل میڈیا پہ انہوں نے رولا۔ کیا ہوا ہے یار، پولیس آ گئی، بہت نارمل بات ہے۔ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا ایک بندہ ہے، اس کو ایک ٹاک شو میں بلایا گیا تھا، بعد میں کہا گیا جی سوری آپ کو نہیں ہم لے سکتے، اس نے رولا ڈال دیا، انہوں نے کہا جناب یہ ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، جن چیزوں کی آپ نے عادت ڈال دی ہے نا پاکستانیوں کا ہاضمہ بڑا تیز ہو گیا ہے۔ اب جب تک آپ کو چوکوں میں لٹا کے لتر نہیں نہ پڑیں گے تو پاکستانیوں کو لگے گا ہی نہیں کہ کوئی آپ انقلابی بن رہے ہیں۔ جب تک آپ کے بہت سارے لوگ شہید نہیں ہو جائیں گے، جب تک آپ لوگوں کو انتخابی عمل سے باہر نہیں کر دیا جائے گا، جب تک آپ کی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگ جائے گی،
جب تک فضل الرحمان اپنے پورے خاندان سمیت جیل میں نہیں چلے جائیں گے، جب تک ان کے تمام عزیز اور قریبی ساتھیوں کو جیلوں میں ڈال کے نشان عبرت نہیں بنا دیا جائے گا، جب تک کہ آپ کے اوپر 9 مئی طرز کی کوئی چیز نہیں ڈال دی جائے گی، جب تک کہ آپ کو نشان عبرت ہر لحاظ سے نہیں بنا دیا جائے گا، تب تک قوم یقین ہی نہیں کرے گی۔ جب تک آپ کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوگا، جب تک آپ کے سینکڑوں ہزاروں گھروں کے اندر گھس کر پولیس توڑ پھوڑ نہیں کرے گی، تب تک کون یقین کرے گا کہ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے؟ تو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی رولا زیادہ ڈال رہی ہے، قربانی دی نہیں کوئی ابھی تک، بالکل ہی نہیں دی، انہوں نے کبھی بھی قربانی نہیں دی۔ یہ ہمیشہ سے بینیفیشری رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کے، اور اب یہ کہتے ہیں جناب ہم انگلی کٹا کے تو شہیدوں میں نام لکھوا لیں، تو ایسے تو شہیدوں میں نام نہیں لکھوایا جائے گا، کیونکہ وہاں بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ اگر فضل الرحمان نے عمران خان بننا ہے تو انہیں عمران خان کے لیول پہ قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں نا، فضل الرحمان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی، رولا شولا ڈالتے ہیں تاکہ پولیٹیکل مائلیج فضل الرحمان کو ملے، لیکن کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی۔ ادھر نورین خانم کا ایک سٹیٹمنٹ، اچھا فضل الرحمان کے اور نورین خانم کے سٹیٹمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فضل الرحمان نے ڈائریکٹ شہداء پہ اٹیک کیا، نورین خانم نے ڈائریکٹ جرنیلوں پہ اٹیک کیا۔ فضل الرحمان نے کہا جناب تنخواہ لے کے مرتے ہیں تو ہم پہ کیا احسان ڈالتے ہیں، اس نے یہ کہا کہ اپنی جان کا احسان ہم پہ مت ڈالو۔ نورین خانم نے کہا جی یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی نا، اس کے اندر یہ ملے ہوئے تھے مودی کے ساتھ، تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور نورین خانم نے کہا اس میڈیا والے کو کہ آپ نے اس کو آن ایئر نہیں کرنا، انہوں نے ڈس اون کر دیا اپنے سٹیٹمنٹ کو یہ کہہ کر کے آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ میرا سٹیٹمنٹ غلط ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یا جب آپ کو لگتا ہے کہ اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوگی، تبھی آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو آن ایئر نہیں کرنا، ورنہ تو آپ نہیں کہتے کہ اس کو آن ایئر نہیں کرنا۔ نارملی تو سارے سٹیٹمنٹ آن ایئر ہو جاتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کی تقریر تو آج بھی وکلا کنونشن میں چلائی گئی ہے، فضل الرحمان صاحب کی پوری پولیٹیکل پارٹی اس کو اون کرتی ہے، بار بار چیلنج کرتی ہے کہ مقدمہ دے کر دکھاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، وہ بار بار یہ کہتے ہیں۔ لیکن انٹرسٹنگ بات دیکھیں کہ نورین خانم کو باقاعدہ NCCIA نے نوٹس جاری کر دیا، ان کو بلوا لیا، ممکن ہے ان کو گرفتار کیا جائے، اور وہ جرنلسٹ ہے اس کو بھی بلا لیا۔ حالانکہ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس ویڈیو کو وائرل نہیں کیا، وہ ویڈیو وائرل کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹوں نے، اور ان کو وہ کلپ نکال کر دیا گیا کہ اس کو وائرل کر دو۔ حالانکہ یہ دونوں یہ چاہ رہے تھے، جرنلسٹ بھی اور علیمہ خانم بھی، کہ یہ ویڈیو باہر نہ آئے، اور بڑا کلیئرلی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ویڈیو باہر نہیں آنی چاہیے۔ اور فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ویڈیو وائرل ہو، اس لیے انہوں نے آج دوبارہ چلوائی ہے۔ تو آپ دیکھیں فضل الرحمان کو نہیں بلایا، نورین خانم کو بلا لیا۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ فضل الرحمان کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتی، جبکہ عمران خان سے یہ آج بھی خوف زدہ ہیں کہ عمران خان اور اس کا خاندان ہمارے اوپر مصیبت بنا ہوا ہے۔ ناظرین، جو علیمہ خانم ہیں وہ نکل کر سامنے آئی ہیں، لیکن میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں جاتے جاتے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا، چاہے PMLN ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے فضل الرحمان ہے، چاہے ANP ہے، چاہے MQM ہے، چاہے PTI ہے، یہ باری باری سب کی باری، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ سب کو ٹھوکے گی ایک ایک کر کے، بہت ماریں گے، یہ ایک ایک کر کے ماریں گے، سب کو ماریں گے، یہ ہر چیز پہ کنٹرول کریں گے، آپ کو بہت ماریں گے۔ لہذا بجائے اس کے کہ آپس میں آپ لڑیں، فضل الرحمان صاحب کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، پیپلز پارٹی سے بات کریں، نواز شریف سے بات کریں، زرداری سے بات کریں، اور ان سب کو کہیں کہ یار بہت ہو گیا، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے سیاست کا اختیار واپس لیا جائے اور ان کو واپس بیرکوں میں بھیجا جائے، تاکہ پاکستان میں نظام زندگی چلے اور کنٹرول جو ہے وہ سویلین قیادت کے پاس آنا چاہیے۔ تو یہ ہے آگے بڑھنے کا راستہ، ورنہ پھر باری باری سب کی باری۔ علیمہ خانم نکلی ہیں، اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، وہ سوات کے علاقے میں گئی، مالاکنڈ میں گئی، وہاں پہ لوگ نکل کر انہوں نے استقبال کیا، بالکل ویسے نکلے جیسے سہیل آفریدی کے لیے بھی نکلے تھے۔ دیکھیں وہ بطور بہن وہی کر رہی ہے جو انہیں کرنا چاہیے، وہ زور لگا رہی ہے کہ یہاں لوگوں کو اکٹھا کروں میں ان کو بتاؤں، یہاں لوگوں کو اکٹھا کروں میں ان کو بتاؤں، لوگوں کو سب کو اکٹھا کر کے ہم اڈیالہ جیل کی طرف جائیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ احتجاج سے فرق پڑتا ہے، کشمیریوں نے اس بات کو ثابت کیا۔ ابھی کوئٹہ کے اندر جو لوگ احتجاج کر رہے تھے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر آپ ثابت قدم ہو کر بیٹھ جائیں تو آپ 8-10 دن بھی بیٹھ جائیں تو حکومت کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ احتجاج سے فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے لیے احتجاج اس نوعیت کا کرنا پڑتا ہے۔ تو عمران خان کی بہن تو بیچاری زور لگا رہی ہے، وہ باقی بہنیں بھی زور لگا رہی ہیں۔ ایک بہن عدالت میں کیس لڑ رہی ہے، ایک بہن جو ہے وہ میڈیا میں کیس لڑ رہی ہے، ایک بہن جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہے اور وہ کیس لڑ رہی ہے اپنے بھائی کا، کوشش کر رہی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے۔ کئی لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خانم اسٹریٹ موومنٹ چلا رہی ہیں، یہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے،
ये सिर्फ वो कोशिश कर रही हैं, लोगों को चैनलाइज कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, और एक तहरीक जो खत्म हो रही थी उसको जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। स्ट्रीट मूवमेंट, मैंने कई दफा आपको कहा है, वो कोई और चीज होती है जिसकी ड्यूटी इमरान खान ने सुहेल अफरीदी की लगाई थी, जिसके लिए काम करना था सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर को। उसके लिए बहुत बड़ा तंजीमी ढांचा चाहिए होता है। स्ट्रीट मूवमेंट में आप हर घर तक जाते हैं, हर गली तक जाते हैं, हर मोहल्ले तक जाते हैं, हर नौजवान को टच करते हैं, आप नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, हर एक की ड्यूटी लगती है, सबको पता होता है उसने क्या करना है। ये जो एक फोर्स बनाने जा रहे थे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, वो था स्ट्रीट मूवमेंट का एक रास्ता जिसपे इन्होंने काम ही नहीं किया, क्योंकि वहां पे इन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मना कर दिया कि ये काम आपने नहीं करना, तो इन्होंने नहीं किया। बहरहाल जो अलीमा खानम कर रही हैं वो अपने भाई के लिए कर रही हैं, नेक नियति से कर रही हैं, लेकिन ये भी स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट पार्टी का एक बहुत बड़ा ढांचा होगा जो मिलकर सारा काम करेगा, एक साथ लोगों में जाएंगे, अंदर तक लोगों को जाकर टच करेंगे, हर बंदे को तैयार करेंगे, और उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म बनेगा, वो होगा स्ट्रीट मूवमेंट। ये अभी तक तो स्ट्रीट मूवमेंट की अलिफ बे भी इन्होंने शुरू नहीं की। नाज़रीन, मुराद सईद को अलीमा खानम ने कहा कि उनके बाहर आने का वक्त हो गया। इमरान खान ने मुराद सईद को कहा था कि आपने बाहर नहीं आना। चले, मुराद सईद अगर बाहर आ भी जाते हैं तो उनके पास कोई इख्तियार, कोई ओहदा नहीं है, और वो बाहर आकर एहतजाज कर सकते हैं, तो वो 1 2 4 रैलियां कर लेंगे। मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए तो फौज के पूरे दस्ते रवाना किए जाएंगे। मुराद सईद की गिरफ्तारी से कोई नहीं रोक सकेगा, और हर हाल में मुराद सईद को देखिए, सनम जावेद को गिरफ्तार करने के लिए पेशावर में एजेंसियां मुतहर्रक हो गई और दिन दिहाड़े उठाकर ले गई, तो मुराद सईद को छोड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुराद सईद को उठाएंगे, ले जाके काल कोठरी में बंद कर देंगे फारग, और फिर उसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे। अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है वो बतौर बहन सोचती है, लेकिन ये जिम्मेदारी इस वक्त मुराद सईद की नहीं है, ये सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी है। जो लोग सेनेटर हैं, जो लोग MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स बने हुए हैं, जो वजीर आला बने हुए हैं, जिनको पार्टी के बड़े बड़े ओहदे दिए हुए हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको पूरा करें। मुराद सईद बाहर आएगा, मुझे पता है वो लोगों को इकट्ठा करेगा, बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा करने की कैपेसिटी है, लेकिन जहां पे वो थोड़ा सा वुल्नरेबल होगा उसको उठा के ले जाएंगी एजेंसियां, और फिर उसके साथ वो करेंगे कि जो आप सारे देखेंगे तमाशाबाद में। तो ये भी एक हकीकत है, इसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट है, और ये आलमी सतह पे है, और इसका इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे आएगा। देखिए, इस वक्त पहली मरतबा ऐसा हुआ इस लड़ाई में, जो अमेरिका ने अटैक किए ईरान के ऊपर, तो पहली मरतबा ईरान पे सिर्फ अमेरिका अकेला अटैक कर रहा है, और इन हमलों में उसने इसराइल को शामिल नहीं किया। आपने गौर किया कि इसराइल को शामिल क्यों नहीं किया, या इसराइल इन हमलों का हिस्सा क्यों नहीं है, या आलमी मीडिया बार बार ये क्यों नहीं कहता कि इसराइल भी इस हमले के अंदर शामिल है? सिर्फ अमेरिका अकेला इस हमले के अंदर शामिल है, और ईरान जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है वो मुसलमान मुल्कों के अंदर, जहां पे अमरीकी अड्डे हैं, वो वहां पे बम मार रहा है। यानी जिन अड्डों से ईरान को लगता है ईरान पे अटैक हो रहा है, ईरान वापस उन अड्डों पे अटैक कर देता है, लेकिन वो मुसलमान मुल्कों के अंदर है, तो उसके ऊपर मजम्मत पाकिस्तान भी करता है और मुसलमान ममालिक भी करते हैं। देखिए, मुसलमान मुल्क अगर ईरान के साथ लड़ेंगे, तो जो सबसे बड़ा दबाव मुसलमान मुल्कों पे आता है ना, वो ये होता है कि आप इसराइल के साथ खड़े हो गए और आप ईरान के साथ लड़ रहे हैं। अमेरिका से उतनी नफरत नहीं है जितना इसराइल से प्रॉब्लम है मुसलमान मुल्कों की आवाम को। तो इसराइल को इस मर्तबा डेलिबरेटली इस लड़ाई से बाहर रखा गया। इसराइल खुद से ये हमले नहीं कर रहा, उसने इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखा हुआ है, और अमेरिका अकेला अटैक्स कर रहा है, और ईरान वापस जवाब दे रहा है अरब ममालिक में। अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे हैं, और ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई और बढ़ जाती है तो सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक की जानिब से पाकिस्तान से मुतालबा किया जाएगा कि आइए जनाब, जो आपका वादा है या मुआहदा है उसको पूरा कीजिए, और फिर आप आके लड़ाई करें। अब पाकिस्तान में जो है वो अहले तशी बहुत बड़ी तादाद में है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में ईरान की हमायत भी बहुत बड़ी तादाद में है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे एक दबाव आएगा। लेकिन क्योंकि इस मरतबा ईरान की लड़ाई इसराइल के साथ नहीं है, अमेरिका के साथ है, जैसा कि माजी में आपको याद है कि अफगानिस्तान की लड़ाई अमेरिका के साथ थी, तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा हो गया था, और अफगानिस्तान को मारने में अमेरिका की हमने मदद की थी, बाकी दुनिया की हमने मदद की थी, तो कोई रोला नहीं पड़ा। लेकिन अगर इसराइल आता अफगानिस्तान से लड़ने के लिए, तो पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा ना हो सकता। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अब इसराइल बीच में नहीं है, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बहुत जल्द ये मुतालबा किया जाने वाला है, और ये एक ऐसी सिचुएशन होगी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो काफी मुश्किल होगी, इसको हैंडल करना आसान नहीं होगा। और एक और चीज, दहशतगर्दी के वाकयात लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं बलूचिस्तान में, और कुछ वीडियोस ऐसी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जो बनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान की फौज ऑपरेशन कर रही है, और ये कोयटा के अंदर जो पहाड़ियां हैं वहां पे ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। लेकिन मकामी टिकटॉकर जो हैं वो दूर से वीडियोस बना के बता रहे हैं जनाब ये तो सिर्फ वीडियो बन रही है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा।
وہ بی ایل اے کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ بی ایل اے کے 5-6 لوگ آ رہے تھے اور انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور وہ آ رہے ہیں بندوقیں لے کے، اور وہ عجیب و غریب قسم کا ہی مقابلہ ہوا، ایسا تو فلموں میں بھی نہیں ہوتا. اور پھر جناب ان کو مار دیا گیا، بعد میں ان کا وہ فوٹو سیشن، بہت ساری چیزیں دکھائی گئی، وہ بھی ایک جعلی ویڈیو ثابت ہوئی. تو سوشل میڈیا ہر چیز کو کھول کر رکھ دیتا ہے. میرے خیال میں بلوچستان کو ریئل آپریشنز کی ضرورت ہے. اس طرح کی ویڈیو سے بلوچستان میں امن نہیں آئے گا. باقاعدہ سیکورٹی فورسز کو لشکر بنانے کی بجائے مضبوط ہونا پڑے گا اور عوام کے حق کے لیے دہشت گردوں سے باقاعدہ انہیں اب ایک جنگ لڑنی پڑے گی بلوچستان میں، تاکہ بلوچستان میں امن قائم ہو. جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں مالک، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دن کے وقت بھی اب لوگ نہیں نکل سکتے، شام کا وقت تو بہت دور کی بات ہے. اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا.